مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں، مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس دور میں ہر کوئی ہر طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو کوئی بے روزگار ہے، اور کوئی بے اولاد ہے، تو کوئی یتیم ہے۔ الغرض یہ کہ ہمارے سامنے ہر طرح کی تکلیفوں کی پرچھائیاں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان پریشانیوں کا سامنا کریں۔ ہمارے سامنے مصائب و آلام کے جو اتنے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، ہم نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی، ہم نے ذکر و اذکار نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ تو آئیے میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ کے سامنے مختلف دعاؤں، ذکر و اذکار کو قرآنی آیات اور مصنون دعاؤں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے اگر کوئی شخص بے اولاد ہو تو اولاد ہونے کی دعا کون سی ہے، یا جو شخص بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو تو وہ کون سی دعا ہے جس کے ذریعے سے اس شخص کی وہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ مرہ کی جو دعائیں ہیں، بیت الخلا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، نماز میں بہت ساری دعائیں ہیں، نماز سے پہلے کی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، سونے سے اٹھنے کے بعد کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، بستر پر جانے کی دعائیں ہیں۔ غلط خواب ہم نے دیکھ لیا تو ہم کون سی دعا پڑھیں، یا ہمیں اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو ہم کون سی دعا پڑھیں، سفر میں جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، سفر سے واپس آئیں تو کون سی دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو کون سی دعا پڑھیں۔ جس شخص کی شادی ہوئی ہو اسے کن دعاؤں سے ہم نوازیں، بیوی سے اگر ہم صحبت کریں، ان سے سمبند بنائیں تو پھر کون سی دعا پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو چکا ہو تو ہم انہیں کن الفاظ میں دعا دیں، بارش ہونے کی دعا کیا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، ان کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔
ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو آئیے وہ دعائیں، وہ ذکر و اذکار جن کو بھلانے کی وجہ سے ہم اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں یاد کریں۔ انشاءاللہ میں ہر 3 روز پر آپ کے سامنے ایک نئی نئی دعائیں پیش کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس علم نافع کو پھیلائیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم نافع کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔